اللہ تبارک و تعالی نے تمام نمازوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، او لوگوں مسلمانوں اپنی تمام نمازوں کی حفاظت کرو، پانچوں نمازوں کو وقت مقررہ پر قائم کرو، علی الصلوات حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمام نمازوں کی حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پر نماز عصر کو ادا کرو، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مسلمانوں جب نماز قائم کرو تو ادب و احترام کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ طٰہٰ کے اندر فرماتا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، او لوگوں او مسلمانوں اپنے اہل و عیال کو نماز قائم کرنے کا حکم دو، اپنی فیملی کے لوگوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دو، اپنی بیوی بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو، وَأَمُرْ عَلَيْهَا وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود اس کے اوپر ڈٹ جاؤ، خود نماز قائم کرو، لا نسألک رزقا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے، نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی، بلکہ ہم تجھے ہی روزی دیا کرتے ہیں اور انجام اہل تقوی ہی کے لیے ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، سچے مومن وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر و اذکار کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ ہونے لگتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنین حضرات، سچے مومن اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، چاہے مصیبت ہو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور خوشی کے حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مومنوں کی صفات یہ ہے، مومنوں کی صفت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں مال اور دولت سے نوازا ہے، جو کچھ ہم نے انہیں نوازا ہے وہ ان میں سے خرچ کرتے ہیں، مال میں سے خرچ کرتے ہیں، دولت میں سے خرچ کرتے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہی سچے مومنین ہیں جن کے اندر یہ 5 صفات موجود ہو، یہی سچے مومنین ہیں۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، انہی لوگوں کے لیے، انہی سچے مومنین کے لیے ان کے رب کے نزدیک مغفرت ہے، ورزق کریم، اور رزق کریم ہے، یعنی عمدہ روزی ہے، اچھی روزی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاگنے کی حالت میں ہیں، آخری لمحے میں ہیں، ویکنس اور کمزوری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول نہیں پا رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی مطہرہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ مجھے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہنا چاہتے ہیں، میں جا کر کے کان لگا کر کے سنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہہ رہے تھے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے سے پہلے اپنی امت کو، قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ آخری وصیت کر کے گئے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، او لوگوں مسلمانوں نماز ہمیشہ پابندی کے ساتھ پڑھتے رہنا، نماز قائم کرتے رہنا، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے غلاموں کے حقوق کو ادا کرتے رہنا، اپنے ماتحتوں کے حقوق کو ادا کرتے رہنا، اپنے محکوم کے حقوق کو ادا کرتے رہنا، اپنے رعایا کے حقوق کو ادا کرتے رہنا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا وذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم رب زدني علما وارزقني فهما. ہر صرف کی تعریف و توصیف حمد و ثنا کبریائی و برائی مدحت و منقبت صفات و ستائش اس وحدہ لا شریک خالق دو جہاں مالک کون و مکان ذات بہتا کے تئیں سزاوار و سازگار ہیں جنہوں نے ہم تمام بنی نوع انسان کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کے تحت اس کار فانی کے اندر اشرف المخلوقات بنا کر مبعوث فرمایا. بعدہ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر خصوصا آخری نبی خاتم المرسلین آمینہ کے لال جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، نوجوانان اسلام، چھوٹے چھوٹے عزیز بچوں اور حاضرین جمعہ، میں نے آپ حضرات کے سامنے
سورہ بقرہ کی تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے نماز کی اہمیت۔ محترم سامعین کرام، ہم لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہیں، ہم لوگ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 پلرز پر ہیں۔ ان میں سے دوسرے نمبر کی چیز، دوسرے نمبر کی پلر اور دوسرے نمبر کی بنیاد نماز ہے، جو ہر مسلمان عاقل بالغ مکلف مسلمان پر فرض عین ہے۔ محترم سامعین کرام، نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جب روزہ، زکوٰۃ اور حج کو فرض کرنے کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر کے بھیجا، لیکن جب نماز کی نازل کرنے کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے کسی فرشتے کو نہیں بھیجا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کے اوپر بلا کر کے معراج کے موقع پر تحفہ معراج یعنی معراج کا تحفہ، ہدیہ اور گفٹ نماز کی شکل میں دیا۔ محترم سامعین کرام، نماز کی اہمیت کا قرآن و حدیث کے اندر مختلف انداز میں بار بار حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ او لوگوں، او دنیا میں زندگی گزارنے والے مومنوں، او مسلمانوں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ اور انہیں محض اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ صرف ایک اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرے، ایک اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور شرک و بدعات سے اعراض کرتے ہوئے، منہ موڑتے ہوئے اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں۔ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اور یہی ہے سیدھی دین ملت کا، یہی مضبوط دین ہے، یہی سیدھا دین ہے۔ ان آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اقامت الصلاۃ کا حکم دیا ہے۔ اب اقامت الصلاۃ کیا ہے؟ نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اقامت الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ 5 نمازوں کو ہمیشہ پابندی کے ساتھ نماز کی شروط اور ارکان و واجبات کو ادا کرنا، اور بغیر عذر شرعی کے ایک نماز بھی نہ چھوڑنا، یہ اقامت الصلاۃ ہے، یہ نماز قائم کرنا ہے۔ اب ہم مسلمانوں کو محاسبہ کرنا پڑے گا، اپنی ضمیر کا جائزہ لینا پڑے گا، اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہم اقامت الصلاۃ قائم کرتے ہیں، کیا ہم نماز قائم کرتے ہیں۔ جمعہ صرف ایک دن نماز پڑھ لینا یہ اقامت الصلاۃ نہیں ہے، ہفتہ میں 2 دن نماز پڑھ لینا یہ اقامت الصلاۃ نہیں ہے، دن بھر میں 2 وقت کی نماز پڑھنا، 3 وقت کی نماز کو چھوڑ دینا یہ اقامت الصلاۃ نہیں ہے۔ جب چاہا من مرضی جب چاہا نماز کو پڑھا، نماز کو چھوڑ دیا، یہ اقامت الصلاۃ نہیں ہے، یہ نماز قائم کرنے کا مطلب نہیں ہے، بلکہ اقامت الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ 5 نمازوں کو ہمیشہ پابندی کے ساتھ، نماز کی شروط، ارکان و واجبات کے ساتھ نماز کو قائم کرنا، اور بغیر عذر شرعی کے ایک نماز بھی نہ چھوڑنا، ایک وقت کی بھی نماز نہ چھوڑنا، یہ اقامت الصلاۃ ہے۔ اور کہیں اللہ تبارک و تعالی نے تمام نمازوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی۔ او لوگوں، مسلمانوں، اپنی تمام نمازوں
کی حفاظت کرو، پانچوں نمازوں کو وقت مقررہ پر قائم کرو. علی الصلوات حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمام نمازوں کی حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پر نماز عصر کو ادا کرو. وقوموا للہ قانتین. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مسلمانوں جب نماز قائم کرو تو ادب و احترام کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نمازوں کے پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ پانچوں نمازیں پڑھنا ہے، یہ پڑھنا لازم ہے، ضروری ہے. لیکن نماز عصر پڑھنے کا اسپیشلی حکم دیا ہے، خصوصی طور پر حکم دیا ہے. کیوں ایسا؟ اس لیے دیا ہے کیونکہ نماز عصر ایک ایسا وقت ہے، نماز عصر اس وقت میں ادا کی جاتی ہے جس وقت میں لوگ سو رہے ہوتے ہیں یا اپنے کام میں بزی ہوتے ہیں، لیکن جن کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، جن کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ ہوتا ہے، اللہ کی پرہیزگاری ہوتی ہے، جن کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محبت اور پیار ہوتا ہے، جن کے دل میں نماز پڑھنے کی محبت ہوتی ہے، جذبہ ہوتی ہے، وہ اپنے نیند کی قربانی دے کر کے، وہ اپنے کام کی قربانی دے کر کے اور مسجد کی طرف آ کر کے وہ نماز عصر قائم کرتے ہیں. اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام گارجین حضرات کو نماز پڑھنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دینے کا فرمان جاری فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ طٰہٰ کے اندر فرماتا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. او لوگوں، او مسلمانوں، اپنے اہل و عیال کو نماز قائم کرنے کا حکم دو، اپنی فیملی کے لوگوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دو، اپنی بیوی بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو. وَأَمُرْ عَلَيْهَا وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اور خود اس کے اوپر ڈٹ جاؤ، خود نماز قائم کرو. لا نسألك رزقا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے. نحن نرزقك والعاقبۃ للتقوى. بلکہ ہم تجھے ہی روزی دیا کرتے ہیں اور انجام اہل تقوی ہی کے لیے ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اور روزی میں برکت دینے کا وعدہ کیا ہے، پرومس کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ مسلمانوں تم نماز قائم کرو، تمہارا کام ہے نماز پڑھنا، اپنے اہل و عیال کو نماز قائم کرنے کا حکم دو، اور میرا کام ہے تمہاری تجارت میں خیر و برکت کا نزول فرمانا، تمہارے بزنس میں خیر و برکت کا نزول فرمانا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پرومس کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وعدہ کر رہا ہے، عہد و پیمان کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. میں ان سے نہ روزی چاہتا ہوں اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھے کھلائیں. إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ روزی رسا ہے، روزی دینے والا ہے، جو طاقتور ہے، مضبوط ہے، قوت ہے، متین ہے. آج مسلمان، آج گارجین حضرات یہ سوچتے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز نہ پڑھیں لیکن ہماری اولاد نمازی بن جائے، ہماری اولاد زکاتی بن جائے، ہماری اولاد مقررہ وقت پر آ کر کے مسجد نماز قائم کرے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نمازی نہیں، آپ نماز نہیں پڑھتے اور آپ کے اولاد نماز پڑھے؟ یہ ایسی امید نہ رکھیے، کیونکہ نمازی کو نیک، اولاد کو نیک بنانے کے لیے، اولاد کو نمازی بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو نیک بننا پڑے گا، سب سے پہلے آپ کو نماز قائم کرنا پڑے گا، سب سے پہلے آپ کو نمازی بننا پڑے گا. تب جا کر کے آپ کی اولاد بھی نمازی بنے گی، تب جا کر کے آپ کی اولاد بھی نیک بنے گی. کیونکہ بچے وہی کرتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو گھر میں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، کرتے ہوئے پاتے ہیں. اسی لیے پہلے آپ نماز کا پابند بنیے، نماز کی پابندی کیجیے، پھر جا کر
کہ آپ اپنی اولاد کو ساتھ ہی ساتھ اپنی اولاد کو نماز کی پابندی بنائیے، نماز کا پابند بنائیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ پر مومنوں کی صفات میں اقامت الصلاۃ، نماز قائم کرنے کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین۔ او لوگو مسلمانوں، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، واضربوہم علیہا وهم ابناء 10 سنین۔ اور جب نماز نہ پڑھے تو انہیں مارو، یعنی نماز پڑھنے پر انہیں مارو۔ محترم سامعین کرام، جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے، حدیث کو پڑھیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی بچے کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی بھی بچے کو نہیں مارا۔ لیکن جب نماز کی باری آئی، نماز کی بات آئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے گارجین حضرات سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو، جب 7 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو انہیں نہ پڑھنے پر مارو، ڈانٹو۔ اللہ تبارک و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے، یہ نماز کی اہمیت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی صفات میں اقامت الصلاۃ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ۔ سچے مومن وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر و اذکار کیا جاتا ہے وجلت قلوبہم، تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ اور جب ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ ہونے لگتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنین حضرات، سچے مومن اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، چاہے مصیبت ہو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور خوشی کے حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مومنوں کی صفات یہ ہے، مومنوں کی صفت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں مال اور دولت سے نوازا ہے، جو کچھ ہم نے انہیں نوازا ہے وہ ان میں سے خرچ کرتے ہیں، مال میں سے خرچ کرتے ہیں، دولت میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہی سچے مومنین ہیں جن کے اندر یہ 5 صفات موجود ہو، یہی سچے مومنین ہیں۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ انہی لوگوں کے لیے، انہی سچے مومنین کے لیے ان کے رب کے نزدیک مغفرت ہے، ورزق کریم، اور رزق کریم ہے، یعنی عمدہ روزی ہے، اچھی روزی ہے۔ تو معلوم چلا کہ نماز قائم کرنا، نماز کو پڑھنا خشوع خضوع کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ نماز کو قائم کرنا یہ مومن کی صفت ہے۔ اور اسی طرح نماز کی اہمیت اور قدر و منزلت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جاتی حالت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو الوداع کہنے جا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن صبح سویرے فجر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے پردے کو اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں نماز قائم کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھتے ہوئے اللہ کے رسول کے چہرے پر چمک آتا ہے، چمک اڑتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتبسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیتے ہیں۔
اللہ کے رسول نے کیوں مسکرایا؟ کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ جس مشن کے لیے میں بھیجا گیا تھا، جس مقصد کے لیے مجھے مبعوث کیا گیا تھا، بھیجا گیا تھا، میں اس مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاندنی کی حالت میں ہیں، آخری لمحے میں ہیں، ویکنیس اور کمزوری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول نہیں پا رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی مطہرہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ مجھے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہنا چاہتے ہیں، میں جا کر کے کان لگا کر کے سنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہہ رہے تھے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے سے پہلے اپنی امت کو، قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ آخری وصیت کر کے گئے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ او لوگوں، مسلمانوں، نماز ہمیشہ پابندی کے ساتھ پڑھتے رہنا، نماز قائم کرتے رہنا، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے غلاموں کے حقوق کو ادا کرتے رہنا، اپنے ماتحتوں کے حقوق کو ادا کرتے رہنا، اپنے محکوم کے حقوق کو ادا کرتے رہنا، اپنے رعایا کے حقوق کو ادا کرتے رہنا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نماز کے لیے کتنا پیار ہے، محبت ہے کہ آخری وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو الوداع کہنے جا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہے، لیکن آخری وصیت پوری امت کے لوگوں کو یہی دے کر کے جا رہے ہیں کہ اے امت کے لوگوں، ہمیشہ نماز قائم کرنا، ہمیشہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے رہنا اور اپنے غلاموں کے حقوق کو ادا کرتے رہنا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے کس قدر پیار تھا، محبت تھی۔ آج ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز سے محبت تھی وہ ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ آج ہم حکومت کا رونا روتے ہیں، آج ہم شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے اوپر حکومت ظلم کر رہی ہے، زیادتی کر رہی ہے، ہمارے مساجد و مدارس کے اوپر حملہ کر رہی ہے، ہمارے وقف بورڈ کے اوپر حملہ کر رہی ہے، ہمارے قبرستان کے اوپر حملہ کر رہی ہے، اس کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ اور طریقہ تھا وہ ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مصیبت میں اور کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصلی بچھاتے، جائے نمازی بچھاتے اور فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں باادب کھڑے ہو جاتے، نماز قائم کرنے لگ جاتے۔ آج ہماری زندگی میں نماز نہیں ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، ہمیں کامیابی ملے گی۔ کیسے کامیابی ملے گی میرے بھائی دوستوں؟ نماز قائم کرنا پڑے گا، اور نماز یہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ نماز سے ہی آپ پہچانے جائیں گے کہ آپ مسلمان ہیں یا کافر ہیں۔ محترم سامعین کرام، ہمیشہ ہمیں نماز کا پابند بننا چاہیے، نماز کو قائم کرنا چاہیے، اور قیامت کے دن جس چیز کے بارے میں سب سے پہلے حساب ہوگا، پوچھا جائے گا، وہ نماز ہی ہوگی۔ نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اول ما يحاسب به العبد یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھ گچھ ہوگی، سوال کیا جائے گا، وہ نماز ہوگی۔ فإن صلحت فقد افلح، اگر نماز درست ہوئی، صحیح ہوئی تو انسان کامیاب ہوگا، اور اگر نماز خراب ہو گئی وَإِن فَاسَدْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر نماز خراب ہو گئی تو انسان کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، وہ ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ محترم سامعین کرام، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نماز قائم کریں، نماز مسجد کو آباد کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے
نماز کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ کی استعانت طلب کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد طلب کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خود طریقہ بتلایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو، استعانت حاصل کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یہ اللہ کا بھی فرمان ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے۔ محترم سامعین کرام، خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہمیں ہماری زندگی میں نماز کا ہونا ضروری ہے۔ ہمارے پاس ہر وقت ہر چیز کرنے کے لیے، ہر کام کاج کرنے کے لیے وقت ہے، لیکن ہمارے پاس نماز قائم کرنے کے لیے 10 منٹ کا وقت نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، غور کرو، تدبر کرو، غور و فکر کرو، سوچو سمجھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نماز پڑھنے کی توفیق مانگو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نمازی بنا دے، ہمیں پکا سچا نمازی بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو مقررہ وقت میں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو مسجد آنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نوجوانان اسلام کو مسجد کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم میں سے مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم میں سے بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے مساجد و مدارس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے وقف بورڈ کی حفاظت فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے قبرستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے علماء کرام کی حفاظت فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم میں سے بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہم مسلمانوں کو اس میں زمین پر زندہ رکھنا، دین اسلام کے اوپر زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو بالخیر ہو، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے اوپر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔